بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم دو ایسے سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 اٹامک انرجی اور دوسرا ہے پولوشن۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایسیز انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ اٹامک انرجی آپ نے بالکل پیراگراف کی صورت میں ایسے جو ہے نا ایگزام میں لکھنا ہوگا۔ تو ہر پیراگراف میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دو ورڈ کی جگہ اس طرح آپ نے چھوڑ دینی ہوگی۔ تو باقی جو ہے نا باقی ہر لائن شروع سے آپ نے لکھنی ہوگی۔ جیسے ہی ختم پیراگراف کریں تو نیا پیراگراف شروع کرنے سے پہلے ایک دو ورڈ کی جگہ پہلی لائن میں چھوڑ دینی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ چلیں اب اس ایسے کو اردو ترجمے سیکھ۔ اٹامک انرجی ایٹمی توانائی بیکیم بن گئی ہے ویڈلی وسیع، نون جانی جاتی ہے ڈیورنگ دوران دا ٹائم وقت کے آف دا سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم کے۔ ایٹمی توانائی دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں وسیع پیمانے پر معروف ہوئی۔ ڈیورنگ دس وار اس جنگ کے دوران امریکہ اور جاپان ور تھے فائٹنگ لڑ رہے تھے فیرسلی شدت سے اگینسٹ خلاف ایچ ادر ایک دوسرے کے۔ اس جنگ کے دوران امریکہ اور جاپان ایک دوسرے کے خلاف شدید لڑ رہے تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت آرڈنری بمس عام بم ور بینگ یوزڈ استعمال کیے جا رہے تھے، بٹ لیکن دے ور وہ تھے ناٹ پاورفل وہ طاقتور نہیں تھے، انف کافی ٹو اینڈ خاتمہ کرنے کے لیے دا وار جنگ کا کوئکلی تیزی سے۔ اس وقت عام بم استعمال کیے جا رہے تھے لیکن وہ جنگ کو جلد ختم کرنے کے لیے کافی طاقتور نہیں تھے۔ بوتھ کنٹریز دونوں ممالک ور تھے ٹرائنگ کوشش کر رہے تھے ٹو ڈیولپ پیدا کرنے کی ویپن ہتھیار دیٹ کوڈ جو سکے کمپلیٹلی مکمل طور پر ڈیفیٹ شکست دے سکے دا اینیمی دشمن کو۔ دونوں ممالک ایسے ہتھیار کی تیاری کی کوشش کر رہے تھے جو دشمن کو مکمل طور پر شکست دے سکے۔ اراؤنڈ دس ٹائم اس وقت البرٹ آئنسٹائن ہیڈ آلریڈی اس نے پہلے سے انٹروڈیوسڈ متعارف کرایا تھا ہز فیمس اپنا مشہور تھیوری نظریہ آف ریلیٹیوٹی اضافیت کا نظریہ اضافت وچ گیو جس نے دیا سائنسدانوں کو نیو ایک نیا سائنٹیفک سائنسی ڈائریکشن سمت۔ اسی دوران البرٹ آئنسٹائن اپنی مشہور نظریہ اضافیت پیش کر چکے تھے جس نے سائنسدانوں کو ایک نئی سائنسی سمت دی۔ ایونچولی بالآخر امریکن سائنسدان سکسیڈڈ کامیاب ہوئے ان میکنگ بنانے کے لیے دا فرسٹ ایٹم بم پہلا ایٹم بم آف اٹس کائنڈ اس نوعیت کا۔ بالآخر امریکی سائنسدان اپنی نوعیت کا پہلا ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو۔ ان 1945 میں دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈراپڈ امریکہ نے گرایا ایٹم بمز آن دا جاپان کے سٹیز شہروں پر آف ہیروشیما اینڈ اور ناگاساکی پر۔ 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ دا ایکسپلوژنز دھماکے کاز وجہ بنے ٹیریبل ہولناک ڈسٹرکشن تباہی کا اینڈ لاس آف لائف اور جانی نقصان کا۔ ان دھماکوں نے ہولناک تباہی اور جانی نقصان کیا۔ ود ان سیکنڈز چند سیکنڈ میں تھاؤزنڈز آف پیپل ہزاروں لوگ ور کلڈ ہلاک ہو گئے اینڈ اور دا سٹیز شہر
ور بیڈلی برے طریقے سے ڈیمیجڈ تباہ ہو گئے. چند ہی سیکنڈ میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے اور شہر بری طرح تباہ ہو گئے. دس ٹریجک یہ المناک ایونٹ واقعہ شور زہر کرتا ہے دا ہول ورلڈ پوری دنیا کو ہاؤ ڈینجرس کتنے خطرناک ایٹامک انرجی ایٹمی توانائی کین بھی ہو سکتی ہے وین جب اٹ از یوز جب اس کا استعمال کیا جائے فار وار جنگ کے لیے اینڈ ڈسٹرکشن اور تباہی کے لیے. اس المناک واقعے نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جب ایٹمی توانائی جنگ اور تباہی کے لیے استعمال ہو تو یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. however تاہم ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے شروع کر دیا ورکنگ کام کرنا آن دا پیسفل پرامن اینڈ کنسٹرکٹیو اور تعمیری یوزز استعمال آف ایٹامک انرجی کے. تاہم وقت گزرنے کے ساتھ سائنسدانوں نے ایٹمی توانائی کے پرامن اور تعمیری استعمال پر کام شروع کر دیا. دے ڈسکورڈ انہوں نے دریافت کیا دیٹ کہ ایٹامک انرجی کے ایٹمی توانائی کین آلسو بھی ہو سکتی ہے آ گریٹ بلیسنگ بڑی نعمت اف اگر اٹ از یوز اسے استعمال کیا جائے وائزلی عقل مندی کے ساتھ. انہوں نے دریافت کیا کہ اگر ایٹمی توانائی کو دانش مندی سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک بڑی نعمت بھی ثابت ہو سکتی ہے. وین جب ایٹمز آر سپلٹ جب ایٹم کو توڑا جاتا ہے ہیوج اماؤنٹ ایک بہت بڑی مقدار آف انرجی کی از ریلیزڈ خارج ہوتی ہے. جب ایٹم کو توڑا جاتا ہے تو بہت بڑی مقدار میں توانائی خارج ہوتی ہے. اف اگر اس انرجی کو از ناٹ کنٹرولڈ قابو نہ کیا جائے اٹ کین کاز وجہ بنتی ہے میسو بہت بڑی ڈسٹرکشن تباہی کا. اگر اس توانائی کو قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ بڑے پیمانے پر تباہی مچا سکتی ہے. بٹ لیکن وین جب اٹ از پراپرلی جب اسے صحیح طریقے سے مینیجڈ سنبھالا جائے اٹ کین ہیلپ یہ مدد کر سکتی ہے سالو حل کرنے میں سیریس سنجیدہ انرجی پرابلمز انرجی کے مسائل یا توانائی کے مسائل ان دا ورلڈ دنیا میں. لیکن جب اسے درست طریقے سے سنبھالا جائے تو یہ دنیا کے سنگین توانائی مسائل حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے. ریسرچ تحقیق ہیز شون ظاہر کرتی ہے دیٹ کہ انرجی پروڈیوس جو انرجی پیدا ہوتی ہے فرام اٹامک ریئیکشنز ایٹمی تعامل کے ساتھ از ایکسٹریملی وہ بہت زیادہ پاورفل طاقتور ہوتی ہے. تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایٹمی تعامل سے پیدا ہونے والی توانائی انتہائی طاقتور ہوتی ہے. ایون حتیٰ کہ اسمال کوانٹٹی حتیٰ کہ تھوڑی سی مقدار آف نیوکلیئر میٹیریل جوہری مادے کی کین پروڈیوس پیدا کر سکتی ہے انف کافی الیکٹریسٹی بجلی ٹو میٹ پوری کرنے کے لیے دے آر نیڈ ضروریات آف تھاؤزنڈز آف ولیجز ہزاروں دیہاتوں حتیٰ کہ جوہری مادے کی تھوڑی سی مقدار بھی ہزاروں دیہات کی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. کمپیئر مقابلے میں ٹو مینی بہت سے ادر دوسرے انرجی توانائی کے سورسز ذرائع کے بہت سے دوسرے توانائی ذرائع کے مقابلے میں نیوکلیئر توانائی یا جوہری توانائی از ہے کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ہے مور بہت زیادہ انوائرمنٹلی ماحولیاتی فرینڈلی دوستانہ. بہت سے دوسرے توانائی ذرائع کے مقابلے میں جوہری توانائی کو ماحول دوست سمجھا جاتا ہے. آن لائک کی طرح فوسل فیولز کے برعکس نیوکلیئر ریئیکٹر جوہری ریئیکٹر ڈو ناٹ پروڈیوس پیدا نہیں کرتے کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیورنگ دوران الیکٹریسٹی بجلی کے جنریشن بجلی پیدا کرنے کے تاہم دے ہیلپ وہ مدد کرتے ہیں ریڈیوس کم کرنے کے لیے ایئر فضائی
پولوشن آلودگی کو اینڈ اور گلوبل اور عالمی وارمنگ حدت کو فوسل فیولز کے برعکس جوہری ری ایکٹر بجلی پیدا کرتے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ خارج نہیں کرتے، اس لیے وہ فضائی آلودگی اور عالمی حدت کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹوڈے آج مینی کنٹریز، بہت سے ممالک آپریٹ نیوکلیئر پاور پلانٹس چلا رہے ہیں، نیوکلیئر پاور پلانٹس جوہری بجلی گھر چلا رہے ہیں، جنریٹ پیدا کرتے ہیں الیکٹریسٹی بجلی، اینڈ پروموٹ اور فروغ دیتے ہیں ڈیولپمنٹ ترقی میں۔ آج بہت سے ممالک بجلی پیدا کرنے اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے جوہری بجلی گھر چلا رہے ہیں۔ یہ پلانٹس، یہ بجلی گھر آر ورکنگ کام کر رہے ہیں ٹو یوز استعمال کرنے کے لیے اٹامک انرجی، ایٹمی توانائی فار دا ویلفیئر، فلاح کے لیے اینڈ پروگریس اور ترقی کے لیے آف ہیومینٹی، انسانیت کی۔ یہ بجلی گھر انسانیت کی فلاح اور ترقی کے لیے ایٹمی توانائی کے استعمال پر کام کر رہے ہیں۔ نیورتھلیس، اس کے باوجود دا ورلڈ، دنیا مسٹ ریمین، رہتی ہے کیئرفل، محتاط، اس کے باوجود دنیا کو محتاط رہنا چاہیے۔ اٹامک انرجی، اٹامک توانائی شوڈ آلویز، ہمیشہ بھی یوز استعمال کیا جائے فار پیسفل، پرامن اینڈ پروڈکٹیو اور تعمیری پرپسز، مقاصد کے لیے، ناٹ فار ڈسٹرکشن، نہ کہ تباہی کے لیے۔ ایٹمی توانائی کو ہمیشہ پرامن اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تباہی کے لیے نہیں۔ ود ساتھ رسپانسیبل، ذمہ دار یوز، استعمال اینڈ پراپر اور مناسب سیفٹی، تحفظ، میئرز، تحفظ کے اقدامات۔ اٹامک انرجی، ایٹمی توانائی کین پلے، ادا کر سکتی ہے، ویری امپورٹنٹ، بہت اہم رول، کردار، ان میٹنگ، پوری کرنے کے لیے، فیوچر، مستقبل کی انرجی توانائی کو، نیڈ، جو ضرورت ہوتی ہے، اینڈ امپروونگ، اور بہتر کرنے کے لیے، ہیومن لائف، انسانی زندگی کو۔ ذمہ دارانہ استعمال اور مناسب حفاظتی اقدامات کے ساتھ ایٹمی توانائی مستقبل کی توانائی ضروریات پوری کرنے اور انسانی زندگی بہتر بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ اردو ترجمے کے ساتھ یہ ایسے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ایسے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم نے کم ورڈز میں ایسے کرنا ہے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ پہلا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ نے ایک دو ورڈ کی جگہ چھوڑ دینی ہے، یہاں پہ ایک دو ورڈز کی جگہ چھوڑ دینی ہے آپ نے، یہ اور پیراگراف ہے ادھر بھی ایک دو ورڈ کی جگہ چھوڑ دینی ہے۔ اس طرح یہ پیراگراف ہے یہاں پہ بھی، اور یہ نیا پیراگراف ہے یہاں پہ بھی۔ چلیں نیا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پولوشن، یہ دیکھیں نیا ایسے سٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی آپ نے کیا ہے ایک دو ورڈ کی جگہ چھوڑ دینی ہے۔ جب نیا پیراگراف سٹارٹ کریں وہاں پہ بھی آپ نے ایک دو ورڈ کی جگہ اس طرح یعنی کہ آپ نے بالکل یعنی کہ لائن کے باہر بھی نہیں نکلنا، اور آپ کی کوشش کرنا ہے کہ آپ کی لائنز کی جو ارینجمنٹ ہے بالکل وہ صحیح ہو۔ یہ دیکھیں اور پیراگراف ہے، یہ پیراگراف نیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر پیراگراف میں ایک دو ورڈ کی آپ نے جگہ چھوڑ دینی ہے۔ چلیں اس ایسے کو اردو ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ پولوشن، آلودگی از ہے ون آف دا میجر، بڑا پرابلمس، مسائل میں سے ہے ایک، دیٹ از بیڈلی، جو برے طریقے سے افیکٹنگ، متاثر کرتی ہے، لائف، زندگی کو، آن ارتھ، زمین پر، آلودگی زمین پر زندگی کو بری طرح متاثر کرنے والے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ اٹ ہارمز، یہ نقصان پہنچاتی ہے، ہیومن بینگز، انسانوں کو، اینیملز، جانوروں کو، پلانٹس، پودوں کو، اینڈ دا نیچرل، اور قدرتی انوائرمنٹ، ماحول کو۔ یہ انسانوں، جانوروں، پودوں اور قدرتی ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دیر آر ہیں ڈفرینٹ، مختلف ٹائپس، قسمیں ہیں آف پولوشن، آلودگی کی، سچ ایز، جیسے کہ ایئر پولوشن، جیسا کہ فضائی آلودگی، واٹر پولوشن، آبی آلودگی، نوائز پولوشن، صوتی آلودگی، اینڈ لینڈ پولوشن، اور زمینی آلودگی۔ آلودگی کی مختلف اقسام ہیں جیسے فضائی آلودگی، آبی آلودگی، صوتی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ آل آف دیز، یہ سب ٹائپس جو قسمیں ہیں، آر ہیں ڈینجرس، خطرناک ہیں،
اینڈ اور کین کاز وجہ بنتی ہیں سیریس سنگین ہیلتھ صحت کے اینڈ انوائرمنٹل اور ماحولیاتی پرابلمز مسائل کے. یہ تمام اقسام خطرناک ہیں اور صحت اور ماحول کے سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہیں. پولوشن آلودگی نہ صرف ڈیمیج نقصان پہنچاتی ہے اور سراؤنڈنگز ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بلکہ آلسو بھی ڈسٹربس بلکہ بگاڑ دیتی ہے دا نیچرل فطری بیلنس توازن کو آف ڈفرینٹ مختلف لیونگ رہنے کے سپیشیز انواع کے. آلودگی نہ صرف یعنی کہ ہمارے ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ مختلف جاندار انواع کے قدرتی توازن کو بھی بگاڑ دیتی ہے. ایئر پولوشن فضائی آلودگی از کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ہے دا موسٹ بہت زیادہ ڈینجرس خطرناک ٹائپ قسم آف پولوشن آلودگی کی. فضائی آلودگی کو آلودگی کی سب سے خطرناک قسم سمجھا جاتا ہے. اٹ از کازڈ اس کی وجہ یہ ہے بائی ہارمفل نقصان دہ گیسز اینڈ ٹینی اور چھوٹے چھوٹے یا باریک پارٹیکلز ذرات ہیں پریزنٹ موجود ہوتے ہیں ان دا ایئر فضا میں. یہ ہوا میں موجود مضر گیسوں اور باریک ذرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. دا مین سورسز بنیادی یعنی کہ ذرائع آف ایئر پولوشن فضائی آلودگی کے آر ہیں سموک دھواں ہے فرام وہیکلز گاڑیوں کا، فیکٹریوں کا، برننگ آف فیول ایندھن کا جلنا اینڈ اور ریلیز چھوڑنا آف CFCs کلورو کاربنز. فضائی آلودگی کے اہم ذرائع گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں، ایندھن کا جلنا اور CFCs کلورو کاربنز کا اخراج ہے. دیز ہارمفل یہ نقصان دہ گیسیں ڈیمیج نقصان پہنچاتی ہیں دی اوزون کی لیئر تہہ کو وچ جو پروٹیکٹس تحفظ کرتی ہیں بچاتی ہیں دا ارتھ زمین کو فرام سے دا سنز سورج کی ہارمفل نقصان دہ الٹرا وائلٹ بالائے بنفشی ریز شعاؤں سے. یہ مضر گیسیں اوزون کی تہہ کو نقصان پہنچاتی ہیں جو زمین کو سورج کی نقصان دہ بالائے بنفشی شعاؤں سے بچاتی ہیں. جب دی اوزون کی لیئر تہہ بن جاتی ہے ویک کمزور مور ڈینجرس بہت خطرناک ریز شعائیں ریچ پہنچتی ہیں دی ارتھ زمین تک اینڈ کاز وجہ بنتی ہیں اسکن جلد کی ڈیزیزز بیماریوں کا اینڈ ادر اور دوسری ہیلتھ صحت کی ایشوز مسائل کا. جب اوزون کی تہہ کمزور ہو جاتی ہے تو زیادہ خطرناک شعائیں زمین تک پہنچتی ہیں اور جلد کی بیماریوں اور دیگر صحت کے مسائل کا سبب بنتی ہیں. مور اوور مزید یہ کہ دا انکریز ان کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ان دی ایٹماسفیئر ماحول میں کازز وجہ بنتا ہے گلوبل وارمنگ عالمی حدت کا. مزید یہ کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اضافہ عالمی حدت کا سبب بنتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ٹریپس بڑھاتی ہے ہیٹ حرارت کو اراؤنڈ دی ارتھ زمین کے گرد اینڈ اور ریزز بڑھاتی ہے دا ٹمپریچر درجہ حرارت گریجولی بتدریج. کاربن ڈائی آکسائڈ زمین کے گرد حرارت کو روک لیتی ہے اور درجہ حرارت کو بتدریج بڑھاتی ہے. ایز اے ریزلٹ نتیجتاً گلیشیئرز اینڈ پولر آئس اور قطبی برف شروع ہو جاتی ہے ٹو میلٹ پگھلنا. نتیجتاً گلیشیئرز اور قطبی برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. دس میلٹنگ یہ پگھلاؤ انکریز بڑھا دیتا ہے دا واٹر پانی کے لیول سطح کو ان سیز سمندر میں اینڈ اوشنز سمندروں اور بحروں میں وچ جو کہہ سکتا ہے لیڈ ٹو فلڈز جس کے باعث سیلاب آتے ہیں ان مینی بہت سے پارٹسوں میں آف دا ورلڈ دنیا کے. اس پگھلاؤ سے سمندروں اور بحیروں
میں پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے جو دنیا کے کئی حصوں میں سیلاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایئر پولوشن، اس طرح فضائی آلودگی از اے ناٹ اونلی، نہ صرف ہارمفل نقصان دہ ہے فار ہیلتھ صحت کے لیے، بلکہ آلسو بھی ہے فار دا گلوبل کلائمیٹ، بلکہ عالمی موسمی نظام کے لیے بھی۔ اس طرح فضائی آلودگی نہ صرف صحت بلکہ عالمی موسمی نظام کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ واٹر پولوشن، آبی آلودگی از ہے دوسرا سیریس سنجیدہ پرابلم، مسئلہ ہے۔ آبی آلودگی ایک اور سنگین مسئلہ ہے۔ لوگ آفن اکثر پھینکتے ہیں گاربیج، کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اینڈ ویسٹ آف فضلہ انٹو ریورز، دریاؤں میں، لیکس، جھیلوں میں، اینڈ سیز اور سمندروں میں۔ لوگ اکثر کچرا، پلاسٹک اور فضلہ دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں پھینک دیتے ہیں۔ بہت سی فیکٹریز، کارخانے آلسو بھی ریلیز چھوڑتے ہیں دیر اپنا کیمیائی ویسٹ فضلہ انٹو کلین واٹر، صاف پانی میں، ٹو سیو منی، رقم کو کہ بچانے کے۔ بہت سے کارخانے پیسے بچانے کے لیے اپنا کیمیائی فضلہ صاف پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میکس بناتا ہے دا واٹر، پانی کو ڈرٹی، گندا اینڈ انسیف اور غیر محفوظ فار ڈرنکنگ، پینے کے لیے۔ اس سے پانی گندا اور پینے کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اٹ آلسو ہارمز، نقصان دیتے ہیں ایکویٹک اینیملز، آبی جانوروں کو، سچ جیسا کہ فش، مچھلیوں کو، اینڈ اور ادر دوسری میرین لائف، دوسری سمندری حیات کو۔ یہ آبی جانوروں جیسے کہ مچھلیوں اور دیگر سمندری حیات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ آئل سپلز ان اوشنز، سمندروں میں تیل کا پھیلاؤ ہے دوسرا میجر بڑا کاز، وجہ ہے آف واٹر، پانی کی پولوشن، آلودگی کی۔ اینڈ اور دے کین کل، وہ مار دیتے ہیں تھاؤزنڈز، ہزاروں آف سی کریچرز، سمندری مخلوق کو۔ سمندروں میں تیل کا پھیلاؤ بھی آبی آلودگی کا ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ ہزاروں سمندری مخلوقات کو ہلاک کر سکتا ہے۔ لینڈ پولوشن، زمینی آلودگی از ہے مینلی، بنیادی طور پر کاز، وجہ بنتی ہے بائی کیئرلیس، لاپرواہ ہیومن، انسانی ایکٹیویٹیز، سرگرمیوں کی وجہ سے۔ زمینی آلودگی زیادہ تر انسانوں کی لاپرواہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مینی پیپل، بہت سے لوگ پھینک دیتے ہیں ویسٹ کوڑا کرکٹ آن اوپن لینڈ، کھلی کہ زمین پر، انسٹیڈ کی بجائے آف یوزنگ، استعمال کرنے کی، ڈسٹ بن، بہت سے لوگ ڈسٹ بن استعمال کرنے کی بجائے کھلی زمین پر کچرا پھینک دیتے ہیں۔ ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، سم ویسٹ، کچھ کہ کچرا کا مینجمنٹ انتظامی نظام ڈو ناٹ ڈسپوز، وہ ٹھکانے نہیں لگاتے آف گاربیج، کوڑا کرکٹ کو یا کچرے کو پراپرلی، مناسب طریقے سے۔ اس کے علاوہ کچھ کہ کچرا انتظامی نظام فضلے کو درست طریقے سے ٹھکانے نہیں لگاتے۔ ایز کے طور پر ویسٹ، کچرے کی پائلز، ڈھیر اپ آن لینڈ، زمین پر جمع ہو جاتے ہیں۔ جب کچرا زمین پر جمع ہو جاتا ہے، اٹ پروڈیوسز، یہ پیدا کرتا ہے ا بیڈ اسمیل، بدبو پیدا کرتا ہے، اسپریڈس، پھیلا دیتا ہے، ڈیزیزز، بیماریاں، اینڈ ڈیمیج، نقصان پہنچاتا ہے سوائل، مٹی کی فرٹیلیٹی، زرخیزی کو۔ جب کچرا زمین پر جمع ہو جاتا ہے تو یہ بدبو پیدا کرتا ہے اور بیماریاں پھیلاتا ہے اور مٹی کی زرخیزی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ان کنکلوژن، خلاصہ یہ ہے، پولوشن، آلودگی از ہے ویری سیریس، بہت سنجیدہ تھریٹ، خطرہ ہے ٹو لائف، زندگی کا، آن ارتھ، زمین پر۔ خلاصہ یہ کہ آلودگی زمین پر زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ وی مسٹ، ہمیں چاہیے، ٹیک اسٹرانگ، ہمیں مضبوط اینڈ پریکٹیکل سٹیپس اور عملی اقدامات ٹو کنٹرول، قابو کرنے کے لیے، ہمیں اسے قابو کرنے کے لیے مضبوط اور عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اینٹی پولوشن لاز، انسداد آلودگی کے قوانین، شوڈ بی اسٹرکٹلی، سختی سے انفورسڈ، درآمد کیے جائیں یا لاگو کیے جائیں۔ انسداد آلودگی کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ فیکٹریز، کارخانوں کو شوڈ چاہیے
treat their waste. کارخانوں کو چاہیے کہ اپنا فضلہ ویسٹ ضائع کریں بیفور اس سے پہلے ریلیزنگ چھوڑنے سے اسے انٹو واٹر پانی میں یا ایئر فضا میں. کارخانوں کو چاہیے کہ اپنا فضلہ پانی یا ہوا میں چھوڑنے سے پہلے اسے صاف کریں. لوگ چھوٹ چاہیے بھی ایجوکیٹڈ انہیں تعلیم دینی چاہیے یا انہیں آگاہ کرنا چاہیے اباؤٹ دا ہارمفل نقصان دہ افیکٹس اثرات کے بارے میں پولوشن آلودگی کے اینڈ کلائمیٹ چینج اور موسمی تبدیلی کے. لوگوں کو آلودگی اور موسمی تبدیلی کے مؤثر اثرات کے بارے میں آگاہ کیا جانا چاہیے ود پراپر مناسب اویئرنیس آگاہی کی اینڈ رسپانسبل اور ذمہ دارانہ بیہیویئر رویے. وی کین ریڈیوس ہم کم کر سکتے ہیں پولوشن آلودگی کو اینڈ پروٹیکٹ تحفظ کر سکتے ہیں اور پلینٹ کو اپنے سیارے کو یا اپنی زمین کو فار فیوچر مستقبل کے جنریشنز نسلوں کے لیے. مناسب آگاہی اور ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ہم آلودگی کو کم کر سکتے ہیں اور اپنی زمین کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسے آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہ ایسے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم کم ورڈز کا ایسے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایسے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.